اب اس میں ایک اہم نقطہ ہے، جو لوگ بھی علم حدیث سے کچھ واقف ہیں ان کو علم میں ہے کہ حدیث پر جب تحقیق ہوتی ہے کہ یہ صحیح حدیث اور مصدق اور مستند ہے یا نہیں، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ فلاں تابعی فلاں صحابی سے یہ روایت کر رہے ہیں، آیا ان دونوں کی ملاقات ثابت ہے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں سلسلہ تصوف میں کہا جاتا ہے کہ حضرت علی سے 3 سلسلے چلے اور اس کے بعد نمبر 2 جو ہے ان تینوں سلسلوں میں حضرت حسن بصری ہیں۔ اب محدثین نے گفتگو کی کہ حضرت علی کے انتقال کے وقت تو حضرت حسن بصری کی عمر تو کل 9 برس تھی اور ان کی ملاقات بھی ثابت نہیں، تو یہ سلسلہ کیسے جو ہے وہ متصل کیسے قرار پائے گا؟ محدثین تو نہیں مانیں گے، محدثین جو ہے اس چیز کی بنا پر حدیث کا درجہ کم کر دیں گے، یہ اب اس درجے مستند نہیں ہے، اس لیے کہ تابعی اور صحابی کا رشتہ ثابت نہیں ہو رہا، ملاقات ثابت نہیں ہو رہی۔ اب قرآن بھی جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ حدیث اللہ ہے، ایک حدیث رسول ہے، حضور نے فرمایا، صحابی نے سنا اور آگے منتقل کر دیا تابعی کو، تابعی نے سنا، تبع تابعی کو، نسل بعد نسل چل رہا، یہ سلسلہ روایت کی کڑیاں ہیں۔ اور قرآن مجید بھی حدیث ہے اللہ کی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور احسن الحدیث بھی اس کو کہا گیا، احسن الحدیث بہترین بات جو ہے وہ تو قرآن ہے، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، یہ ہمارے خطبہ جمعہ کے اندر مستقل طور پر یہ حضور کا ارشاد گرامی جو ہے پڑھا جاتا ہے، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھیے، اس حدیث کا پہلا راوی کون؟ اللہ سے کون لایا؟ جبرائیل، تو راوی نمبر 1 جبرائیل، راوی نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیا ان کی ملاقات ثابت ہے، رویت ثابت ہے؟ یہ مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس کی بحث ہوئی ہے۔ ایک طرف حضور کا ذکر پہلے آیا سورۃ النجم میں، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى۔ اب حضرت جبرائیل کا ذکر آ گیا، اور اسی ضمن میں آیا افدمارونہ علی ما یرا، کیا تم محمد سے جھگڑا کرتے ہو اس شے پر جو اس نے دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ جبرائیل کو انہوں نے دیکھا ہے، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، اور سورہ تکویر میں فرمایا گیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ۔ رویت جو ہے حضرت جبرائیل کی، دیکھیے حضرت جبرائیل یا تو انسانی شکل میں آتے تھے، تو ظاہر بات ہے کوئی دقت ہی نہیں، عام طور پر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، وہ نہایت حسین تھے، صحابہ میں سے نہایت حسین و جمیل، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل آ جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک ایسی شکل میں آئے کہ خود حضور نہیں پہچان پائے۔ حدیث جبرائیل میں جو ذکر ہے، جبرائیل آئے تھے ایک ایسے شخص کی صورت میں کہ نہ اس کے بالوں میں کوئی ریت ہے، کوئی غبار ہے، کپڑے بڑے براق سفید پہنے ہوئے، بال چمکیلے سیاہ ہیں، لیکن حضرت عمر جو راوی ہیں کہتے ہیں ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا، یہ ہے کون، کہاں سے ٹپک پڑا ہے، اگر یہ مسافر ہوتا تو اس کے اوپر آثار سفر ہونے چاہیے تھے، یہاں کا رہنے والا ہوتا تو ہم میں سے کوئی اسے جانتا، سب کے سب ہکا بکا ہو کر دیکھ رہے کہ ہے کون۔ اور حضور نے بھی ایک روایت جو ہے اس میں فرمایا کہ جاؤ تلاش کرو اسے، جب وہ واپس چلے گئے ہیں سوال جواب کے بعد، ذرا لاؤ اسے واپس، جب تلاش کیا کہیں نظر نہیں آیا، زمین نگل گئی کہ آسمان ان کو لے گیا، تب حضور نے فرمایا اوہو یہ جبرائیل تھے جو انسانی شکل میں آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دیں اور وہ سوالات کریں جو تم نہیں کر رہے ہو، تمہیں کرنے چاہیے تھے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، یہ سوالات تمہیں کرنے چاہیے، تم نے نہیں کیے، اذ لم تسألوہ، جب تم نے یہ سوالات نہیں کیے تو اللہ نے جبرائیل کو انسانی شکل میں بھیجا، لیکن یہ انسانی شکل میں ہونا تو ظاہر بات ہے ان آنکھوں نے دیکھا، حضور کی ان آنکھوں نے، ایک ہے اصل ملک کی شکل میں جو فرشتے کی اصل صورت ہے، اس میں صرف 2 مرتبہ دیکھا ہو، ایک مرتبہ افق الاعلیٰ یا افق المبین جس کا ذکر سورہ تکویر میں ہے اور اس سورت کے اندر بھی شروع میں موجود ہے، اس لیے کہ حضور آ رہے تھے، غار حرا سے نیچے اتر رہے تھے کہ آواز آئی یا محمد،
آپ نے آگے پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں ہے. تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی ہے، کیسی ہے، کس کی آواز ہے. چل پڑے آگے. پھر آواز آئی یا محمد. پھر دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں. پھر چلے یا محمد. اب اچانک نگاہ اٹھی آپ کے اوپر تو جبرائیل پورے افق پر چھائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. یہ کیفیت جو ہے سورہ نجم میں آئی ہے. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. کھلی بالکل انسانی شکل میں، وہ اصل ملک کی صورت میں، فرشتے کی صورت میں، اور پورا افق بھر گیا. ظاہر بات ہے فرشتہ ہے، وہ کوئی انسان نہیں. تو ایک مرتبہ تو آپ نے فرشتے کو اصل شکل میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے، پہاڑ جبل النور سے نیچے اترتے ہوئے. اور اس کے بعد پھر وہ آیات نازل ہوئی سورہ مدثر کی کہ جن سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا. یا ایھا المدثر. جب آپ چلے گئے اور آپ پر ایک دہشت سے طاری ہو گئی اور گھر میں جا کر آپ کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے، تو پھر یہ آیات اتری ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ 7 آیات نازل. اور ایک مرتبہ شب معراج میں حضور نے دیکھا ہے حضرت جبرائیل کو. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. اب ان تمام آیات کا ترجمہ یا تفسیر اس وقت مطلوب نہیں ہے. سفر معراج میں حضرت جبرائیل آئے ہیں. معراج کا پہلا حصہ جو ہے سفر کا وہ زمینی تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے، وہ چٹان جو اس کے نیچے ہے، اس قبے کے نیچے جو بڑا سا گنبد نظر آتا ہے ٹیلی ویژن اسکرین کے اوپر، اس کے نیچے ایک چٹان ہے. اس چٹان سے پھر آسمانی سفر شروع ہوا. وہاں سے ثم عرج بی، پھر مجھے اٹھایا گیا، چڑھایا گیا، اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. اب یہ کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. یوں سمجھ لیجئے کہ عالم خلق اور عالم امر کی سرحد ہے، جس سے آگے جو ہے کوئی مخلوق جو ہے وہ پر نہیں مار سکتی. جبرائیل نے بھی کہا کہ اے محمد اب میں آگے نہیں جا سکتا. اس میں الفاظ بھی آئے ہیں بسوز تجلا بسوزت پرم. اگر یکسر منہ برتر پرم بسوز تجلا بسوزت پرم. اگر میں اب اس سے آگے ایک بال برابر بھی آگے جاؤں گا تو اللہ کی جو تجلیات ہیں اس کی حرارت اور اس کی گرمی سے میرے پر چل جائیں گے. یہاں پر پھر حضرت جبرائیل پھر اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے. اب تک وہ انسانی شکل میں ساتھ تھے، اب اصل شکل میں